ترجمہ: اور کہا بادشاہ نے میں نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں کھاتی ہے دبلی، اسی طرح دیکھا کہ 7 بالی ہری تازی کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہے۔ اے میرے درباریوں، اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر ہو تم تعبیر بتانے والے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو اڑتے خواب ہے، ہم لوگوں کو ان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آنے والے ساقی سے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، وہ تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں 7 برس تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، پھر اس کے بعد زبردست قحط ہوگا اور زراعت بہت ہی کم ہوگی اور لوگ شدید تکالیف میں مبتلا ہوں گے اور دکھ اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیرت میں آ گئے۔ پس ملک ریان نے کہا کہ پھر اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ اے ساقی تم بتاؤ، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے پھر اچھی طرح سے پوچھ کر آؤ۔ اور بادشاہ کے کہنے سے ساقی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر پوچھا۔ ترجمہ: ساقی نے جا کر کہا اے یوسف، سچی بات مجھ کو بتا دو، اس خواب کے 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہے اور 7 بالی ہری تازہ کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہے۔ ساقی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تم کو لوگوں کے پاس لے چلیں تاکہ تمہاری ان کو قدر معلوم ہو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس ساقی سے فرما دیا کہ جا کر کہہ دو کہ 7 برس کھیتی کرو گے، خوب غلہ ہوگا، پھر اس کے بعد 7 برس تک اس ملک میں قحط رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہا یوسف علیہ السلام نے تم کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس جو کچھ کاٹو تم پس چھوڑ دو اس کو بیچ بالیوں کے، مگر تھوڑا سا اس میں جو کھاؤ تم آویں گے اس کے پیچھے 7 برس سختی کے، پھر کھاؤ گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا جو روک کر رکھو گے، پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں بارش پاویں گے، لوگ اس خوشی میں وہ شرابیں بنائیں گے۔ اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہنے دینا تاکہ زمین میں گل نہ جائے اور کیڑا نہ لگے 7 برس تک، کیونکہ وہ قحط پورے 7 برس تک رہے گا۔ پس ساقی نے جو تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ اپنے بادشاہ ملک ریان کو جا کر سنا دی، اور باقی جو لوگ وہاں مصری باشندے موجود تھے سب کے سب یہ تعبیر خواب سن کر حیرت میں آ گئے، اور اس بادشاہ کی بادشاہت نے بھی تصدیق کر دی۔ اور بادشاہ نے کہا کہ شخص تو بڑا ہی عقل مند اور دانا ہے اور قابل وزارت ہے۔ اس کے بعد اسی ساقی سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں؟ ساقی بولا وہ عقل مند صالح ہے اور اس کی بہت سی صفتیں بیان سے باہر ہے۔ عزیز مصر نے اس مالک بن زغر سوداگر سے مول لے کر بطور غلام کے اپنے گھر رکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو قید میں کیوں رکھا ہے؟ ساقی بولا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی سے بے گناہ مالک ابن زغر سوداگر کے پاس لا کر بیچ ڈالا ہے۔ یہ حال ساقی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کر بہت افسوس کیا اور قید خانے کے امین اور داروغہ کو بلا کر پوچھا کہ یوسف جو تمہارے قید خانے میں ہے وہ کیسا آدمی ہے اور عادت خصلت اس کی کیسی ہے؟ کیا تم لوگ اس کی عادت وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہو اور رکھتے ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان آدمی ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مثل ماہ شب 4 دہم کے شب وہ روز دعا و تسبیح و تمہیل عبادت میں مشغول رہتا ہے اور تمام قید خانے والوں کو درس تدریس دیتا ہے اور ہر شخص کی غمخواری کرتا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے کھانے کے لیے آتی ہیں وہ سب کی سب محتاج اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے اور وہ شخص کسی کو ایسا تکلیف نہیں پہنچاتا اور پیغمبر زیادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کھانا کون دیتا ہے، وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اور وہ بولے کبھی کبھی تو زلیخا اور کبھی مصر کی فلانی 5 عورتیں
محبت مخفی رکھتے ہوئے بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ جوان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ اس کو صحیح طور پر کھاتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کھاتا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اس بے گناہ کو عورت کی تہمت کی پاداش میں اس جوان کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا اب عزیز مصر کو بلاؤ۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس صالح نیک مرد کو کس واسطے قید خانے میں ڈالا ہے؟ تم ناحق مرد خدا کو اذیت دیتے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ اس کو تم کہاں سے لائے ہو؟ عزیز مصر نے بات عرض کی کہ حضور، معلوم ہوگا کہ میں نے اس مرد خدا کو مالک بن زغن سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا اور اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا رکھا تھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اس لیے میں نے اس بارے میں پکڑ کر اسے قید رکھ کر رکھا ہے۔ یہ ساری کیفیت بادشاہ سن چکا تو بادشاہ نے اسی ساقی سے کہا کہ تم عزت و اکرام کے ساتھ یوسف کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دی جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سن کر ساقی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے اس کی رضا ضروری چاہیے، اور ان عورتوں سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ میں گناہ گار ہوں یا اور کوئی گناہ گار ہے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ موجب فرمان بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا وہ بادشاہ سے آ کر بیان کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس قاصد، کہا پھر جا تو اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اگر بادشاہ پوچھے تو پورا قصہ کھول کر بیان کرو تاکہ حقیقت واضح اور تقصیر کا بھی صحیح پتہ چل جائے کہ اصل تقصیر کس کی ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ پورا ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ ترجمہ: پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے، کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس کے جی سے؟ بولے، حاشا اللہ، ہم کو نہیں معلوم اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز مصر کی کہ اب کھل گئی ہے سچی بات، میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو سب کا فریب دکھلایا، اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مددگار تھی، اور فریب دینے والی کا نام نہ لیا کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر کی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کی خواہش کی تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی تھی؟ تم سب سچ کہہ دو۔ وہ بولی کہ ہم نے کبھی ایسا حسن و جمال نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو ایک بارگی بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب نہ کیا تھا اور وہ بے گناہ قید میں پڑا تھا۔ ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب منکشف ہوتا ہے تب بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ، تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے، اور جو شخص فکر مند ہوتا ہے تو حاکم اس کو گواہ بے ثابت کرتا ہے، لیکن میں آپ ہی اقرار کرتی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں ڈالا اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں۔ اب مجھے جو چاہے سزا دے، میں خطاوار ہوں۔ زلیخا کی آہ زاری سن کر لوگ بڑے متعجب ہو رہے تھے اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور عزیز مصر نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اور نہایت شرمندہ اور پشیمان ہو رہا تھا، اور وہ چند روز اسی غم میں مبتلا رہا۔ اس کے بعد اس نے انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مضطرب ہوا
اور پھر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہتا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی قسم کی خیانت نہیں ہوئی۔ ترجمہ: کہا یوسف علیہ السلام نے یہ تحقیق اس واسطے کی ہے کہ تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کی، اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے اور کہا ترجمہ: اے یوسف کیا تو نے قصد نہیں کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات سے بہت نادم ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے۔ ترجمہ: اور میں نہیں کہتا اپنی جان کو، تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے، مگر جو رحم کرے پروردگار میرا، تحقیق پروردگار میرا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھی اور سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت گویائی پایا۔